آئین کا جب نفاذ کیا جاتا ہے بطور ایک پارلیمنٹیرین آپ ڈیفینیٹلی آئین کے سپریمیسی اور پارلیمنٹ کے سپریمیسی کے آپ ہمیشہ سے اس پہ یقین رکھنے والے اس پہ چلنے والی شخصیت آپ رہے ہیں، لیکن اگر پارلیمنٹ منظور کرتی ہے 26ویں ترمیم، چیف جسٹس اس کے نتیجے میں عہدہ سنبھالتے ہیں اور پھر جو ملک میں ایک آپ کو تقسیم اور ایک ہنگامہ اور ایک افراتفری اور ایک پلانٹڈ اینڈ مینیپولیٹڈ جو ایفرٹس آپ کو نظر آتی ہیں، تو سر یہ بھی تو آئین کی اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے نا کہ پارلیمنٹ نے ایک قانون بنا دیا، آئین میں ترمیم کر دی، اس کے تحت چیف جسٹس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل درست ہے 26ویں ترمیم اور اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے. سو واٹ وڈ یو سے آن دیٹ؟ جو پارلیمان عوام کے ووٹ سے نہ آئی ہو، جس کے 2/3 سے زیادہ ممبران پیسے دے کر بیٹھے ہوں، جو رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کرے، وہ ملک کا مفاد میں ہے. سپریمیسی صرف ایک ذات کی ہے، باقی سب لمیٹڈ ہے. وہ آئین کے اندر حدود ہیں، آئین کے پیچھے ایک روح ہوتی ہے، انٹینٹ آف دا فریمرز دیکھا جاتا ہے. آئین کے اندر یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ ججوں کو قابو کرنے کے لیے الٹی سیدھی آئینی ترامیم کر دیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 26ویں ترمیم جس کا قابو کرنے کے لیے آئی ہے، باوجود اس کے کہ نہیں مولانا فضل صرف اس کے الرحمان لیے اس نہیں میں آئی، وہ شامل اس نظام کو تباہ کرنے آئی ہے. 26ویں ترمیم کا اتنا نقصان ہوگا آپ کے ملک کو کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے. باوجود اس کے کہ مولانا فضل الرحمان واز پارٹ آف اٹ سر، جو آپ کی الائنس میں مولانا ہوں فضل گے یا الرحمان صاحب ہیں. نے بتایا ہے کہ میں نے ایک بہت بڑی خرابی سے آپ کو بچایا ہے، جی اور still he was میں part of ووٹ that. نہ بھی ڈالتا آخری دن تو وہ پرانی خرابی واپس آتی، ممبر توڑ لیے گئے تھے اور نمبر پورے کیے جاتے. پاکستان میں جمہوریت نامی چیز اب نہیں رہی. یہاں پہ پارلیمان نہیں ہے، یہاں پہ کوئی اصول نہیں ہے، یہاں پہ بس ہماری سوچ ہے اور ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. الٹے سیدھے بھائی آپ نے ترمیم کرنی ہے، ڈیبیٹ کرائیں نا، ذرا پتہ چلے کہ اس میں کیا خرابیاں ہیں، کیا خوبیاں ہیں. سر ڈیبیٹ تو ہوئی نا اس پہ؟ کہاں پہ ہوئی؟ سر کتنے سیشنز ہوئے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن؟ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جس آدمی نے آپ کی بھی ملاقات رہی مولانا کی اس پروسیس کے دوران؟ اس بارے میں نہیں ہوئی. جس آدمی نے بل پیش کیا سینٹ کے اندر، اسے خود نہیں پڑھا ہوا تھا. اسی سینٹ کے اندر حکومت نے خود تبدیلیاں کی. یہ عقل تسلیم کرتی ہے. ایک رات میں آپ دن کے اندھیرے میں کیوں، دن کے سویرے میں نہیں کر سکتے تھے؟ سو آپ کے نزدیک اگر یہ سب کچھ مفاد کے تحت ہوا ہے تو کیا وہی لوگ مذاکرات کے لیے بیٹھنے پہ اور اس سب چیز کو ریورس کرنے پہ تیار ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، مذاکرات ہو رہے تھے نا، تو درمیان میں عمران خان نے کہا کہ جی میں بالکل اس کو کون سے کال آف کر رہا کوئی ہوں. مذاکرات نہیں تھے. میں نے آپ کو پروگرام میں بھی کہا تھا، 10 پروگرام میں کہا ہے کہ یہ دونوں طرف سے بدنیتی پہ مبنی مذاکرات ہیں. مذاکرات نہیں ہوتے. مذاکرات کے لیے پارلیمان موجود ہے، ایک اپوزیشن ہے، ایک حکومت ہے، وہاں بیٹھ کے عوام کے سامنے کیوں نہیں بات کرتے؟ تو سر جب آپ کہتے ہیں کہ ایجنڈا پر بات ہونی چاہیے تو بہت سی ایسی سیاسی شخصیات ہیں یا پارٹیاں ہیں جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، تو پھر وہ ڈائلاگ کہیں نہ کہیں تو انیشیٹ ہونا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹ سے باہر بھی ہونا اس ہے. کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، بلا لیں. تو سر پارلیمنٹ سے باہر ہونا چاہیے نا وہ ڈائلاگ یا وہ پارلیمنٹ کے بیٹھ اندر کے بات پارلیمنٹ کی کمیٹی بنا دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں جو آج ڈائلاگ ہو رہا ہے، مذاکرات جسے کہتے ہیں، مذاکرات نہیں ہوتے. یہ پارلیمنٹ ہے، یہ ڈیبیٹ کا فورم ہے. ملکی ایشوز آتے ہیں، اگر ملکی ایشوز ہیں تو اس کو عوام کے سامنے ڈیبیٹ کر لیں. عوام کو پتہ چل جائے کہ آپ کو ایسی ڈیل کرنی ہے، چلیں بیٹھ جائے، فیصلہ کر لیں. اس سے ملک کا حل نہیں ہوگا. شاید آپ کا کوئی مفاد مل جائے کہ یا اپوزیشن کو یا حکومت کو، ملک کا فائدہ نہیں ہوگا. سو جو پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت طرز سیاست ہے، ابھی 22 مارچ کو بھی غالباً انہوں نے ایک جلسے کی کال دے دی ہے، تو جلسے جلوس وہ کالز دے رہے ہیں، کر رہے ہیں سولو فلائٹ کے طور پہ. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی پولیٹیکل فورس ہے جو الائنس کے ساتھ چل سکے، یا وہ ہمیشہ سولو فلائٹ ہی کرے گی اور کہیں نہ کہیں دھوکہ مل سکتا ہے؟ کوئی الائنس نہیں ہے آج. ٹھیک، یہاں پر ایک سوچ کے اتفاق کی کوشش ہے. جلسہ کرنا، جلوس کرنا، یہ سیاسی جماعت کا یہ آئینی حق ہے پاکستان کے شہری کا. آپ نے الٹے سیدھے قانون بنا کے وہ حق سلب کرنے کی کوشش کی.